بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لفظی ترجمہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کریں گے۔ ہم روزانہ کی صرف 2 آیتیں کیا کریں گے اور اس کو لفظی ترجمے سے سمجھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن کی اکثر صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو قطع کر کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو ایک ساتھ آپ ملا کے نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 شروع ہوتی ہے۔ ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ذالک، ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے یہ کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ عربی میں کچھ الفاظ تعظیم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جب کسی چیز کی عظمت بیان کرنی ہو تو اس کی تعظیم میں اسم اشارہ بعید لایا جاتا ہے۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں ایسے سمجھ لیں جیسے آپ اپنے والد کے لیے کہتے ہیں میرے ابو سوئے ہوئے ہیں۔ آپ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں صرف ان کی عظمت اور عزت کی وجہ سے، ورنہ باپ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ ذالک وہ، الکتاب کتاب ہے۔ الکتاب خاص، کیونکہ ال جب بھی عربی میں کسی اسم کے ساتھ لگا ہو تو یہ معرفہ بنانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ خاص کتاب ہے۔ اور الکتاب میں کتاب کا مادہ یا روٹ ہے کاف تا با۔ لا نہیں، ریب شک، فی ہی اس میں، فی حروف جار ہے، ساتھ آخر میں آپ دیکھیں یہ جو لگا ہوا ہے یہ ضمیر ہے۔ فی ہی، فی حرف جار اور یہ ہی جو ہے یہاں پہ یہ ضمیر ہے۔ یہ اس کا یا اس میں کے لیے آتا ہے، واحد مذکر غائب کے لیے۔ فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ لام جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ جو یہ لام ہے حرف ہے، آگے المتقین تھا، اب یہاں پہ لام لیے واسطے کے لیے ہوتا ہے اور المتقین متقین کے لیے۔ جمع کا صیغہ ہے وہ جو متقی ہیں۔ اس کا روٹ ہوتا ہے واو کاف یا۔ ایک بار روٹ دیکھ لیتے ہیں۔ الکتاب کا آپ دیکھیں کتاب، اور اس کا روٹ ہے کاف تا با۔ اب اسی سے آپ دیکھیں کاتبہ تو ماضی میں ہوتا ہے، اس ایک آدمی نے لکھا۔ یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اور اکتب لکھو۔ کاتب لکھنے والا، مکتوب جو لکھا گیا ہو، اور کتابہ لکھی ہوئی چیز۔ ان سب کا روٹ کیا ہے؟ کاف تا با۔ آپ نے دیکھا اس کی صرف شکل بدلنے سے میننگ جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ تو یہ عربی زبان کی بہت خوبصورتی ہے کہ آپ دیکھیں اس کا مادہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اس کے بہت سے الفاظ کے معنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ریبہ کا دیکھیں تو اس کا مادہ ہے را یا با، اور اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ ریب کا اضطراب، شک، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اضطراب۔ اب آپ دیکھیں ارتاب، ریب، ریبہ، مریب، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اس کے شک کے میننگ میں آتے ہیں۔ فی حرف جر ہے، اور آپ دیکھیں بلو کلر میں ہے۔ فی میں ہی، اس میں یا جس میں آپ پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور ہدن ہا دال یا اس کا روٹ ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے۔ ہدا یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی جائے، ہدن ہدایہ، سب کا مادہ ہا دال یا ہے۔
اور پھر آگے ہے للمتقین، آپ دیکھیں لام بلو کلر سے حرف ہے، لیے واسطے، المتقین وہ جو متقی ہیں، اس کا واحد ہے متقی اور اس کی جمع ہے متقین، اور واو کاف یا اس کا روٹ ہے، اور اسی سے یہ تمام اس مادے سے بنتے ہیں الفاظ۔ یہ انشاءاللہ ہم بعد میں مزید ڈیٹیل سے کریں گے۔ اب ہم اس کو آیت کو ایک دفعہ پوری دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات، ذالکا یہ، الکتابو کتاب ہے، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آج کی ہمارا ڈے 1 رمضان میں آیت نمبر 1 اور 2 ہم نے سورہ بقرہ کی انشاءاللہ ہم آگے مزید جو ہے